وہ جو نہ تھے، پڑھے میرے ساتھ، وہ جو نہ تھے وہ جو نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے تو جہان ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی صدقہ لینے نور کا، کیا بات ہے، صدقہ لینے نور کا۔ ہاں مجھے پتا ہے میں مجاہد ملت کے غلاموں میں بات کر رہا ہوں، ہاں جی، انہیں جگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، شیر ہمیشہ جاگے رہتے ہیں۔ ہاں صبح طیبہ میں ہوئی، اور جو یہ سوچ رہا ہے نا میں بہت بڑا ہوں، وہ قطعی نہ پڑھے، وہ پڑھے جو حضور کا نوکر بن کے بیٹھا ہے، ہاں وہ پڑھے بس جو حضور کا نوکر ہے، اس کے علاوہ منہ بند رکھیں اپنا، اس لیے کہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی ان کا نام بھی نہیں لے سکتا ہے۔ امید ہے جس سے بلوائیں گے وہی بولیں گے۔ ہاں اب صابر بھائی بہت شاندار ساؤنڈ ہوا، دیکھو، خدا آپ کو سلامت رکھے اور سرکار مجاہد ملت کا صدقہ عطا کرے، حبیب ملت کی دعائیں عطا فرمائے۔ اب بولا اچھا ساؤنڈ ان کا، ذرا بولو سبحان اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی صدقہ لینے نور کا، صدقہ لینے نور کا، تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے۔ یہ پیچھے والے پتہ نہیں گلا کس کے لیے بچا کے بیٹھے، آواز کیوں چرا کے بیٹھے، اتنی زور سے پڑھ لو کہ گلا بیٹھ جائے۔ ماں پوچھے آواز کا کیا ہوا، کہنا امی جی پیسے والے پیسے لٹا رہے تھے، میں حضور کے نام پہ آواز لٹا کے آ گیا ہوں۔ تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، تو ہے عین نور تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 12ویں شریف حضور کی ولادت کا باسعادت مہینہ، پرنور مہینہ، صرف اڑیسہ نہیں، صرف دھام نگر شریف نہیں، بلکہ پورے ہندوستان، اور صرف ہندوستان نہیں، پوری دنیا، پوری دنیا نہیں، کل کائنات ایک ایک ذرہ ان کی آمد پہ رب کی رحمتوں کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ جو بول گئے اللہ انہیں ماں باپ کے ساتھ حضور کا مدینہ دکھائے۔ مجھے آج حضور کی ولادت پہ بات کرنی ہے نا، تو میں چاہوں گا کہ بس ایکٹیو ہو کے آپ بیٹھیں، انشاءاللہ اتنی دیر خدمت رہے گی آپ کی جتنی دیر آپ پسند کریں گے۔ میں ویسا بھی عادی نہیں ہوں اللہ کے فضل سے کہ آنکھیں بند کر کے نیت باندھ لوں تو پورا شبینہ پڑھ کے رکوں۔ میں سمجھ کے بات کرتا ہوں، جتنی دیر سنتے ہیں لوگ اتنی دیر بس، اور اس کے لیے الگ سے کاغذ کی ضرورت نہیں ہے، ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ تو جتنی دیر آپ سنیں گے اتنی دیر کل کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی آمد کی خوشیاں منا رہا ہے۔ بریلی سے آواز آتی ہے، کان جدھر لگائی ہے تیری ہی داستان ہے۔ سنیوں کا مقدر ہے کہ اللہ نے انہیں میلاد منانے والا بنایا ہے، ورنہ کلمہ پڑھنے والے بھی بہت، ٹوپیاں لگانے والے بھی بہت، حضور کا کہلانے والے بھی بہت، ان کے نام کے ٹکڑے کھانے والے بھی بہت، لیکن یہ سنیوں کا مقدر ہے کہ سرکار کی آمد کا جشن منانے والے بھی ہم ہیں اور آقا کو اپنا کہنے والے بھی ہم ہیں۔ سلامت رہے، اللہ آپ کو ماں باپ کے ساتھ حضور کا مدینہ دکھائے۔ اتنی بات ہو گئی نا فائنل، کہ سرکار کو اپنا کہنے والے بھی ہم ہیں اور سرکار کا میلاد، میلاد ہاں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں، سبھی تو خوشیاں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور ایک اصول ہے، جس کا کھائیے اسی کا، کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، سلامت رہیں، جس کا کھائیے اسی کا گائیے،
اور ہم وہ وفا شعار لوگ ہیں کہ جس کا کھاتے ہیں اسی کا، پھر کھاتے کس کا ہیں؟ کھاتے ہیں تیرے در کا۔ اتنی یاد ہو گئی ہیں نعتیں، والا پڑھے نہ پڑھے نیچے والے پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ ہاں جی، خدا سلامت رکھے، ایسے پڑھتے رہیے تاکہ حضور کے ثنا خانوں میں نام آ جائے۔ تو ضروری نہیں ہے شمبیل بھائی ثنا خانوں میں اٹھائے جائیں صرف، ہاں شہباز بھائی صرف ثنا خانوں میں اٹھائے جائیں، اختر رضا ضیائی صاحب کو کہا جائے آؤ تم ثنا خان ہو کیونکہ تمہیں سو کلام یاد تھے، نا لازم نہیں ہے۔ ایک شعر یاد ہے اسی کو وظیفہ بنا لو، اسی کو وظیفہ بنا لو، دکان پہ چلو تب بھی نبی نبی کرتے رہو، کھیت میں جاؤ پھر نبی نبی کرتے ہوئے جاؤ، منڈی میں جا کے کھڑے ہو جاؤ پھر نبی نبی کرتے رہو، بازاروں میں بکو نبی نبی کرتے رہو، سودا خریدو نبی نبی کرتے رہو، سودا بیچتے رہو نبی نبی کرتے رہو۔ خدا کی قسم اٹھو تو نبی نبی کرو، سو تو نبی نبی کرو، پھر خدا کی قسم دیکھنا جب غسان آئیں گے، احمد رضا خان آئیں گے، ساتھ میں یہ سارے مصطفیٰ کے ثنا خان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مدینہ۔ ایسا تو نہیں ہے ریکارڈ ٹوٹ گیا ہو خطیب کو اسٹیج پہ آج پیسے مل گئے اڑیسہ میں، گور کے نہ دیکھیے لے جائیے۔ ہاں توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ہاں خدا آپ کو سلامت رکھے۔ کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ مجھے اس پہ بات نہیں کرنی ہے کہ جھنڈا لگانا جائز ہے یا نہیں، اس لیے کہ اس پہ بات کرتے کرتے مدتیں بیت گئی، اور 100 باتوں کی ایک بات ہے جب ان کی ولادت پہ جبریل جھنڈے لگائیں تو پھر امتی جھنڈا لگا لے حضور کا، تو پھر اس میں عیب کیا ہے؟ اگر ہے کہ یہ بات جو نہیں دوپٹے بانٹ لو، 12ویں پہ جھنڈوں کی جگہ دوپٹے بانٹ لو، تو تم سے کس نے کہہ دیا کہ سنی بریلوی اتنا غریب ہوتا ہے کہ جھنڈے کاٹ کے دوپٹے بنائے گا، یا بیٹیوں کے دوپٹے اتار کے جھنڈے لگائے گا؟ ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے لوگ ہیں جناب، غریب بچیوں کی لسٹ لا کے ہمیں دو، نہ ہم جھنڈوں میں کمی کریں گے نہ ہم دوپٹوں میں کمی کریں گے، ہم جھنڈے بھی لگا کے دکھائیں گے اور دوپٹے بھی بنا کے دکھائیں گے۔ ہاں جی، تو یہ کس نے کہہ دیا کہ سنی جھنڈے کاٹ کے دوپٹے بنائے؟ حبیب ملت کے در پہ پلنے والے لوگ ہیں، مجاہد ملت کے چاہنے والے لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بیٹیوں کے دوپٹے اتار کے جھنڈے بناتے ہو، یہ تو 12ویں والے کا صدقہ ہے کہ اس نے دوپٹے اڑائے ہیں تو سنیوں نے دروازوں پہ جھنڈے لگا دیے۔ وہ نہیں لگاتے جن کی بیٹیاں ننگی ہوتی ہیں، جھنڈے انہی کے دروازوں پہ ہوتے ہیں جن کی بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹے ہوتے ہیں۔ یہ 100 باتوں کی ایک بات، جھنڈے لگتے ہی ان کے ہیں، کیا ضرورت ہے جی اتنی لائٹ لگائیے، نہ لگاتے ہیں، مر گیا تو ایک لائٹ میں مر گیا، اور اللہ نے سارے ستارے زمین پہ اتارے تھے، اس دن ہوتا تو پھٹ گیا ہوتا، ہاں 4 لائٹیں دیکھ کے مر گیا۔ اچھا دوغلے بہت ہیں لوگ، اتنے دوغلے ہیں کہ میلاد پہ غریب یاد آتے ہیں، میلاد پہ غریب یاد آتے ہیں، اور حضور کی آمد پہ لائٹنگ کی جائے تب فضول خرچی دکھتی ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتاؤ، اس کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے نا، جو میلاد کو شرک و بدعت کہتا ہے، تو 3 دن پہلے سے گھر سجا لیتا ہے نا، لائٹ کا مکمل انتظام، یہ پر نہیں ماننی چاہیے کیونکہ بیٹا دولہا بننے والا ہے۔ مجھے ایک بات بتا، تیرا بیٹا دولہا بنے
تو تو گھر سجاتا ہے، میرا نبی دولہا بن کے تشریف لا رہا ہے، ہم نے گھر سجا لیا تو کون سی مصیبت میں جانا ہے؟ اور سنی اگر لنگر چلا دے 12ویں پہ تو اس کی میاں مر گئی کہ لنگر چلایا کیوں؟ غریب بھوکے مر رہے تھے، انہیں کھلا دیا جاتا۔ ہاتھ چھوڑ کے کہنا چاہوں گا، جب تیرے بیٹا دولہا بنتا ہے میری جھال کے اندر مرینے کے نام پر کئی کونٹل کھانا کتوں کے آگے پھینکا جاتا ہے، تب تجھے فضول خرچی یاد نہیں آتی، لاکھوں کی آتش بازی ہوتی ہے، تب تجھے نجائز کارنامہ دکھائی نہیں دیتا، کتنے پیسے میں آگ لگتی ہے، تب تجھے بیٹے کی خوشی میں سب جائز لگتا ہے، آقا کی میلاد میں ہونے والا خرچہ تجھے شرک و بدعت دکھائی دیتا ہے۔ وہ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ شرک و بدعت نہیں ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ خدا کی سنت ہے، یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ اگر تجھے اللہ سے پیار ہے، رب رسول سے پیار ہے، آقا کی میلاد میں اعتراض نہ کر، بلکہ اپنے بیٹے کی شادی کے خرچے گھٹا دے اور یہ اعلان کر کہ آقا کے صدقے میں ایک بیٹی کے ساتھ 4 غریب بیٹیوں کا نکاح طے کر کے دکھاؤ۔ حیرت نہیں آتی ہے؟ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ چلی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ میں بڑی دلیل کی بات نہیں کرتا، یہ ہمارے بڑے لوگ ہیں، یہ سارے بڑے لوگ ہیں جو بڑی دلیل سے بات کریں گے۔ میں چھوٹا سا بندہ ایک چھوٹی سی بات کہہ کے بات ختم کر دوں۔ کوئی تمہیں پانی پلا دے، اجنبی ہو، پردیسی ہو، جیب کٹ جائے، کرایہ چوری ہو جائے، شہباز بھائی ہم کہیں روڈ پہ کھڑے ہوں، جیب کاٹ کے کوئی پیسہ نہ ہو، موبائل بھی چوری ہو گیا ہو، ہمیں گھر پہنچنا ہو، مل جائیں شبیل بھائی، انہوں نے کہا کیسے کھڑے ہو؟ یہ جانتے نہ ہوں مجھے، میں ہی رہنا جانتا ہوں، میں کہوں جی جیب کٹ گئی ہے، کچھ نہیں بچا، گھر جانا ہے، بچے پریشان ہوں گے، یہ نکالیں 1000 روپے جیب سے، کہا لو یہ کرایہ لو، گھر جاؤ۔ سچ بتاؤ بندہ یہ پوری زندگی بھولے گا؟ بھولے گا بندہ؟ نہیں بھولے گا نا، کیوں؟ وہ نسل اپنے بچوں سے کہے گا بیٹے کبھی اڑیسہ جانا ہو نا تو دھام نگر شریف جانا تو شبیل صاحب کو سلام کرانا، کیوں کہ مصیبت میں کام آ گئے تھے، مصیبت میں کام آ گئے تھے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جو مشکل میں کام آ جائے ہماری نسلیں اسے یاد رکھتی ہیں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں ہر اس شخص کو جھنڈا لگانا چاہیے جس کے آنگن میں بیٹی مسکرا رہی ہو، اس شخص کو حضور کے نام کا جھنڈا لگانا چاہیے جس کے آنگن میں بیٹی مسکرا رہی ہے۔ میں بغیر کسی تقسیم کے بات کہہ رہا ہوں، اگر آنگن میں بیٹی ہے تو جھنڈا لگاؤ، اس لیے کہ اگر حضور نہ ہو تو بیٹیاں نہ مسکراتی، اگر حضور نہ ہوتے تو آنگن میں بیٹیاں نہ ہوتی، اگر حضور نہ ہوتے تو تیری سچی ہمدرد نہ ہوتی، اگر حضور نہ ہوتے تو غم بانٹنے والی بیٹی نہ ہوتی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کتنا بڑا احسان کیا ہے، خالی بیٹی کہہ کے گزر جانا کافی نہ ہوگا۔ میں جانتا ہوں اللہ نے بیٹی دے کر کے سچا ہمدرد دے دیا ہے، اللہ نے بیٹی دے کر کے سچا غمخوار دے دیا ہے، اللہ نے بیٹی دے کر کے سچا درد مند دے دیا ہے، اللہ سچا فکر مند دے دیا ہے، اللہ نے بیٹی دے کر کے سچا ساتھی دے دیا ہے، اللہ نے بیٹی دے کر کے سچا ہمراز دے دیا ہے۔ وہ چاہو لکھو میری بات کو، جن گھر میں بیٹیاں نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان لگتے ہیں، وہ جن میں بیٹی ہوتی ہے وہ گھر جنت کے نشان لگتے ہیں۔ ہر وہ شخص جھنڈا لگائے جس کے آنگن میں بیٹی مسکرائے، ہے نا جی؟ ہر وہ شخص جھنڈا لگائے جس کے آنگن میں بیٹی مسکرا رہی ہو۔ کھڑے ہو کے کہتا ہے حضور نے فرمایا 3 بیٹی ہے جس نے پان کے عزت سے رخصت کرنی وہ جنتی ہے، وہ بے غیرت ہے۔ یہی حدیثی عادت تو یہ بھول گیا کہ بیٹیوں کو تو کوئی جینے کا حق نہیں دیتا تھا، یہ پیدا تو ہوتی تھی لیکن اسے انسان نہیں مانا گیا، یہ انسان کی ماں بنتی تھی، انسان کی بیٹی بنتی تھی، انسان کی بہن بنتی تھی، لیکن اسے دنیا نے انسانیت کا درجہ نہیں دیا تھا، بلکہ اسے دل بہلانے کا سامان کہا گیا۔ احسان مان میرے نبی کا، مکے میں قدم رکھا، خاتون جنت کو سینے سے لگایا، فرمایا لوگو
میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا گئے. اس دن سے امیر غریب سارے بیٹیوں کو جگر کا ٹکڑا کہنے لگے. یہ احسان میرے نبی کا ہے. پھر بھی جھنڈے کو شرک کہہ رہا ہے, پھر بھی جھنڈے کو بدعت کہہ رہا ہے. بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہو یا جہاں تک جائے, جتنے لوگ سنیں, میں بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا, جب کبھی سر سے دوپٹہ اترنے لگے یا کبھی فیشن کے نام پہ بگڑنے کا خیال آئے نا, تو کہیں دیکھنا یا مت دیکھنا, ایک بار مڑ کے ان کی جالیوں کی طرف دیکھ لینا. اس لیے کہ تو اگر زندہ ہے نا تو اس دنیا کے رویے اور فیشن کی بنیاد پہ نہیں, میرے نبی کے کیے ہوئے کرم کی بنیاد پہ زندہ ہے. تجھے تو کوئی گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں دیتا تھا, بھائی تجھے شرم کا سبب کہتا تھا, باپ بہن بیٹی کا باپ ہونے پہ شرمندہ ہوتا تھا. میرا نبی آیا, اللہ نے 4 گل کھلائے محبوب کے آنگن میں, پھر ہر کوئی جھولی پھیلا کے بیٹیاں مانگنے لگ گیا. ایک ایک بیٹی سے میری گزارش ہے, ایک ایک بیٹی سے. اور لوگ بات کرتے, لوگ کہتے ہیں اسلام نے بیٹی کو عزت نہیں دی. میں کہتا ہوں جو عزت اسلام نے دی ہے وہ کسی نے دی ہی نہیں ہے. جو عزت بیٹی کو اسلام نے دی ہے نا وہ کسی نے دی ہی نہیں. کہ نہیں یہ کیا دیا ہے, بچی کو نقاب میں لپیٹ دیا, یہ کوئی عزت ہے؟ میں نے کہا ہاں یہی تو عزت ہے نا, یہی تو عزت ہے نا. کہا کیسے؟ میں نے کہا بتا, چادر ساری قبروں پہ ہوتی ہے؟ نہیں. میں نے کہا کس پہ؟ کہا مزار پہ. میں نے کہا مزار کس کا بنتا ہے؟ کہا ولی کا. میں نے کہا ولی کون ہوتا ہے؟ کہا دوست. کہا دوست کس کا؟ کہا خدا کا. تو میں نے کہا جس طرح چادر ہر قبر پہ نہیں ہوتی نا, صرف خدا کے دوستوں کی قبروں پہ چادر چڑھتی ہے, اسی طرح نقاب ہر بیٹی کے اوپر نہیں بلکہ کنیز فاطمہ زہرا کے اوپر نقاب ہوتا ہے. یہ خیال رکھیے. یہ جو بچیوں کو ذہن دیا گیا نا, آؤ ہمارے کلب میں آ جاؤ, آزادی دیں گے, فری رہو گی, یہ وہ دنیا بھر کی بات ہے. میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں, اسلام سے پہلے کسی مذہب نے عورت کو عزت دی ہو تو لا کے دکھاؤ, لا کے دکھاؤ. ہاں آج نہ پوجا بھی ہو رہی ہے, آج عبادت بھی ہو رہی ہے, آج اس کو گھر کی عزت بھی مانا جا رہا ہے, لیکن یہ سب سے پہلے اعلان 1450 سال پہلے میرے نبی نے کیا تھا. میرے نبی نے کیا تھا. آج بیٹیاں کتنی آسانی سے ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. میں کہتا ہوں دیکھ, تجھے نہیں پتا ہے حضور نے کتنے آنسو تیرے لیے بہائے, تو نہیں جانتی ہے. حضور بیٹھے ہوئے ہیں, ایک خوبصورت خوبرو نوجوان گزرا, حضور نے چہرہ دیکھا, کہتے مالک یہ جہنم میں جائے گا. آواز آئی محبوب اگر یہ تیرے دامن میں نہ آیا تو جہنم میں جائے گا. کہتے مالک اتنا حسین اور اسے تو جہنم میں ڈالے گا, مہربانی کر تیرے محبوب کو گوارا نہیں ہے, اسے پھر میری جھولی میں ڈال دے, اسے میری جھولی میں ڈال دے. ابھی آقا نے شام میں یہ دعا کی تھی, رات کو دروازہ بج گیا. مندق دروازہ کون ہے دروازے پہ؟ داہیہ قلبی آیا ہے. کیوں آئے وہ؟ کا ملاقات کرنی, کا کھولو دروازہ. جیسی دروازہ کھلانا, حضور نے نا مزمل والی چادر لی اور چادر دے کے نا کہا لو داہیہ بچھا کے بیٹھ جاؤ. حضرت داہیہ قلبی نے آج چادر اٹھائی, آنکھوں میں آنسو آ گئے, سینے سے لگا کے کہتے محبوب اس چادر کی جگہ قدموں میں نہیں بلکہ دل میں آ گئی ہے, دل میں آ گئی ہے. اللہ اکبر. داہیہ کیسے آئے ہو؟ کہا بس تیرے قدموں پہ قربان ہونے آ گیا ہو, تجھے جان دینے کی تمنا لے کے آیا ہو. داہیہ بیٹھ کیوں نہیں جاتے؟ محبوب اجازت دے, میں تیرے قدموں میں بیٹھنا چاہتا ہوں. داہیہ قلبی اتنے حسین تھے کہ جبریل ان کے بعد ایمان لانے کے بعد جب بھی آتے تھے داہیہ قلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے. اتنے خوبصورت حضرت داہیہ قلبی ہیں, آ کر کے سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. آقا کریم سے تذکرہ ہو رہا ہے, سرکار کی بارگاہ میں داہیہ قلبی نے رونا شروع کیا ہے. داہیہ قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ, اگر میں آپ کے دامن میں آ جاؤں تو کس منہ سے آؤں؟ داہیہ قلبی کہتے ہیں آقا اتنے گناہ ہو گئے ہیں, اتنے گناہ ہیں کہ تیرے دامن میں آتے ہوئے ڈر لگتا ہے, مالک مجھے معاف کرے گا کہ نہیں. آقا کریم کی بارگاہ میں ابھی یہ بات کہہ ہی رہے تھے, اتنے میں جبریل آ جاتے ہیں. کہا محبوب داہیہ قلبی سے کہہ دو جو تیرا ہو جائے گا وہ میرا ہو جائے گا, جو تیرا کلمہ پڑھ لے گا اس کے سارے گناہ بخش ڈالوں گا.
سارے لوگوں کی؟ میں بتا رہا ہوں بیٹیاں خاص طور سے میری بات سنیں اور بیٹے بھی سنیں. دھیا کلبی سے حضور نے کہا دھیا میرا کلمہ پڑھ لے, بات ہی ختم ہو جائے گی. کلمہ پڑھا لیکن پھر روئے جا رہے. حضور کہتے ہیں اب کیا ہوا, اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں آقا یہ کتنا بڑا گناہ ہے, بھولا نہیں جا رہا ہے. حضور فرماتے ہیں کتنا بھی بڑا گناہ ہو میرے رب کے کرم سے زیادہ بڑا تو نہیں ہے نا. دھیا کہتے ہیں بے شک ٹھیک ہے لیکن میں پھر بھی ڈر رہا ہوں, آقا گناہ ہی اتنا بڑا. فرماتے دھیا بتانا کتنا بڑا گناہ ہے. آج تو وہاں بیٹھا ہے جہاں گناہوں سے پاک کیا جاتا ہے. آج وہاں بیٹھا ہے جہاں گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے. ہاں آج وہاں بیٹھا ہے جس کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا. محبوب اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لے اور تیرے پاس آ جائے نا تو پھر خدا ہی نے معاف فرما دے گا. یہ بتانا بات کیا ہے؟ کہتے ہیں آقا میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور میں نے اپنے ہاتھوں سے 70 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے. کتنا؟ 70. بولو زور سے بولو, آواز جائے. کتنی بچیوں کو؟ 70 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے میں نے. وہ کہتے ہیں معاف ہو جائے گی. کہتے ہیں آقا لیکن ایک آخری گناہ ایسا ہے نا جب سے وہ کیا ہے نیند نہیں پڑتی ہے. دریا کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں حضور میں پردیس جا رہا تھا, میری بیوی امید سے تھی. میں نے کہا میں پردیس جا رہا ہوں, وقت ولادت کا قریب ہے, بچی پیدا ہو نا تو قتل کر دینا اور بیٹا ہو تو عزت سے پال لینا. کہتے ہیں حضور میں چلا گیا لیکن میری بیوی تو ماں تھی نا, قسمت سے بیٹی پیدا ہو گئی, اس نے قتل نہیں کیا. جب میں باہر سے پلٹا نا تو اس نے بچی پڑوس میں بھیج دی اور جب میں آیا تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بیٹی پیدا ہوئی تھی میں نے قتل کر دی. کہتے میں چلا گیا پھر اس نے بچی لے لی. کہا یہ راز تب کھلا جب بیٹی کی عمر 6 برس ہو چکی تھی. کہتے ایک دن میں اچانک گھر آ گیا, میں نے دروازہ بجایا, اندر سے ایک بچی کی آواز آئی کون ہے؟ میں نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں. بچی نے دروازہ کھولا, قدم سے لپٹ گئی. میں نے کہا تو کون ہے؟ بچی کہنے لگی اگر تو اس گھر کا مالک ہے تو میں تیری بیٹی ہوں. کہتے حضور جب وہ میرے پیروں سے لپٹی نا تو میرا خون کھل گیا. میں نے چاہتا میں اس کے ٹکڑے کر دوں. میں نے بیوی سے کہا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میری بیوی نے کہا یہ سچ کہہ رہی ہے. تو نے تو کہا تھا ختم ہو گئی, میں نے قتل کر دی. اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہا کیسے مار کی ماں تھی, ہاتھ آگے بڑھایا ہاتھ کانپ گئے. تاریخ میں ایک مجھ کو ڈایا لکھا جاتا, قاتل لکھا جاتا, اس لیے میں مار نہ سکی. حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تلوار نکالی تاکہ بچی کا سر اڑا دوں. کا میری بیوی آ گئی, اس نے کہا میرے سرتاج اسے قتل نہ کر, یہ میری زندگی کا سہارا ہے, اس کے بغیر میرا جینا مشکل ہو جائے گا, میں اسی کے سہارے تو زندہ رہتی ہوں. کہا سرکار میری بیوی نے اتنا کہا, میں نے تلوار تو روک دی لیکن میں غصے میں بستر پہ جا کے لیٹ گیا. کہتے سرکار ابھی بیٹی کے پیار سے واقف نہ تھا, جیسے بستر پہ جا کے لیٹا ہو میری وہی بچی جسے میں قتل کرنا چاہتا تھا وہ دوڑے دوڑے آئی ہے. کبھی میرے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے, کبھی چہرہ چومتی ہے, کبھی ہاتھوں کو چومتی ہے اور وہ کہتی تھی ابا جی بتا تو سکی اتنے دن کہاں رہ گئے تھے جب دنیا کے بچے اپنے باپ کو باپ کہہ کے آواز دیتے تھے. تب میں امید کرتی تھی کبھی تو آئے گا تو ابا کہہ کے آواز دوں گی. جب بچے باپ کے کندھے پہ بیٹھتے تھے تب میں تمنا کرتی تھی کہ میرا باپ بھی آئے گا, میں بھی اس کے کاندھے پر بیٹھ کر کے میلے بازاروں کے چکر لگاؤں گی. ابا تو آ گیا ہے, ابا مجھے کل کندھے پہ بٹھانا ہے. جو محبتوں کی قضا ہو گئی ہے ابا وہ پوری کر کے دکھانی ہے. مجھے کھلونے بھی چاہیے, مجھے کپڑے بھی چاہیے, مجھے پیار بھرا تیرا ساتھ چاہیے. کا سرکار میری بیٹی باتیں کرتی رہی اور میں غصے میں اسے دیکھتا رہا. میں نے سوچا کیسے پیچھا چھوڑے گا, میں نے آنکھیں بند کر لی, ایسے ہو گیا کہ جیسے سو گیا ہو. کہتے سرکار اپنی بچی کی محبتوں پہ قربان جاتا. جب اس نے دیکھا میں سو گیا ہوں اس نے پیار بھرے ہاتھوں سے چادر کو پکڑا ہے, میرے چہرے پہ ڈالا ہے, مجھے دھکی دے کے چلی گئی ہے. آقا میں اسی کے خیال میں سو گیا. ابھی صبح کو اٹھانا تھا کہ بیٹی نے آ کے پھر سے میرے چہرے کی چادر ہٹائی, میرے ماتھے کو چوما. اس کی یہ ادائیں دل میں گھر کرتی چلی گئی, اس کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی. میں اس سے پیار کرنے لگا, وہ مجھ سے پیار کرنے لگی. سرکار ایک دن میں بازار میں تھا, میرے قبیلے کے ایک آدمی
ने ताना दिया कि अपनी बच्ची को बचा के हमारी बच्चियों का कातिल बना बैठा है, का इस विवाद का सुनना था। मैंने फैसला कर लिया कि अपनी बेटी को भी कत्ल करना पड़ेगा। का सरकार एक दिन मेरी बेटी अपनी माँ के आंचल के साए तले सोई थी। मैंने रात के सन्नाटे में उठ करके चुपके से बेटी को उठाया। बेटी की सरकार भरोसा करती थी मुझ पे, एक सवाल उसने मुझसे नहीं किया था। मैं रात के सन्नाटे में लेके चला, बच्ची ने कुछ नहीं कहा था। आका मैं जब जंगल में चला, सूरज नमदार होने लगा, मेरे पैर में कांटे चुभे, कांटे चुभे, जख्म बने। सरकार मेरी बेटी ने देखा मेरे पैर से खून निकल रहा था, उसने मेरा दामन पकड़ के रोक दिया। अब्बा बता तो सही क्या किधर लगा था? मैंने कहा दावत में जा रहे हैं। जब मेरी बेटी ने कहा था अब्बा तेरा खून बहा करके जो खाना मिलेगा हम खाके तो गवारा कर सकते हैं, तेरा खून बहा के वो भी खाना गवारा नहीं। इनको थोड़ा कम कर दो भाई साहब, है तवज्जो सारे लोगों की, इनको कम करो साबिर भाई साहब, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। जब उसने ये बात कही ना अब्बा फाके गवारा है, तेरा खून बहा के रोटी गवारा नहीं, लौट चल। कहते सरकार मेरी बच्ची किस दर्द से कह रही थी, लेकिन मेरे दिल में तो अलग ही तूफान था ना। आका मैं उस वादी में पहुंच गया जहां रेत ही रेता था, रेत ही रेत थी, मिट्टी मिट्टी थी। हुजूर मैंने बच्ची से कहा बैठ जा बेटी। दिन निकल आया, मैंने देखा कोई नहीं है ना, मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया। कहते जा रहे हो रोते जा रहे हैं। कहते सरकार जब मेरे माथे पे पसीना आया मेरी बच्ची दौड़ के आई और उसने अपने दुपट्टे से ना मेरे माथे का पसीना साफ किया। वो कहने लगी अब्बा क्या कर रहा है, क्यों गर्मी में काम कर रहा है, तेरी बेटी है ना। कहते हुजूर उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे साए में ले जाके ना एक जगह बैठा दिया, खुद अपने हाथों से मिट्टी खोदने लग गई। मेरी बेटी को पता नहीं था कब्र उसी की तैयार हो रही है, वो जानती नहीं थी मेरा इरादा क्या है। हुजूर वो मेरी मदद के लिए गड्ढा खोदती रही। आका वो गड्ढे खोदती मिट्टी हटाती, मैंने सोचा वक्त लग रहा है, मैं करीब आया, मैंने कहा बेटी थक गई होगी। उसने मेरा माथा चूम के कहा जिनके सर पे बाप का साया होता है वो बेटियां कभी थका नहीं करती है। कहा तू है ना अब्बा, तुझे देख के थकन उतर लगी है। मैंने बेटी को साइड किया, जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई, गड्ढा खुद के तैयार हो गया। सरकार क्या बताऊं, मेरी बेटी कहती अब्बा अब क्या करोगे। मैंने कहा बेटी खेलना है, आज जरा करीब तो देखे गड्ढा कितना गहरा है। और सरकार जब मेरी बेटी करीब आई मैंने धक्का दिया, बच्ची को गड्ढे में गिरा दिया। कहते सरकार मेरी बेटी मुझे देख के मुस्कुराती रही, न चोट का न तकलीफ का एहसास, कोई शिकायत मेरी बच्ची ने नहीं की। सरकार मुझे देख के मुस्कुराती रही। आका मैं मिट्टी डालने लग गया, जब मैंने मिट्टी डाली ना मेरी बेटी मुझसे कह रही थी अब्बा ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा बेटी खेल रहा हूँ। कहा सरकार में मिट्टी डालता रहा, जब बच्ची के सीने तक मिट्टी आ गई मेरी बच्ची ने कहा अब्बा तो बस कर दे, अब सांस नहीं आ रही है, अब्बा हाथ रोक दे, अब तेरी बेटी का दम घुटने लगा है। ये कहते कहते ताकि कलमी के होठ कांप जाते हैं, सवाल रुक जाती है। आका कहते ताकि और क्या हुआ कि सरकार हिम्मत नहीं हो रही है। आका कहते बता तो सही फिर क्या किया। कहते सरकार मैंने बड़ी तेजी से मिट्टी डालना शुरू की, मिट्टी पड़ते पड़ते जब गले तक आ गई मेरी बच्ची ने मुझसे कहा अब्बा बता क्या वाकई तू मुझे कत्ल करना चाहता है। सरकार मैंने बेटी से बात करना बंद कर दिया। जब मैंने बेटी से बात करना बंद किया मेरी बेटी समझ जाती है मैं उसे कत्ल करने लाया हूँ। उसने कहा अब्बा आखिरी बात तो बता दे, मेरा कसूर क्या है, मेरी खता क्या है, बता तो सही कि मुझे कत्ल क्यों करना चाहता है। अब्बा बता अगर तुझे मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगा हो तो मैं वादा करती हूँ कभी सामने नहीं आऊंगी। अगर तुझे ये डर है कि मैं तुझसे रोटी का सवाल करूंगी अब्बा पूरी जिंदगी फाके से काट लूंगी लेकिन कभी तुझसे भीख नहीं मांगूंगी। अब्बा मुझे निकाल लीजिए, मेरा दम घुट रहा है। सरकार मेरी बेटी इंतजार करती रही, मैंने बेटी की एक न सुनी। उसके बाद बेटी ने कहा था अब्बा बता तो सही मेरी खता क्या है, मेरा कसूर क्या है, बता तो सही मेरी गलती क्या है, मुझे कत्ल क्यों करना चाहता है। सरकार में बेटी को कोई जवाब न दे सका, मिट्टी डालता रहा। सरकार जब बेटी को यकीन आ गया कि मैं उसकी नहीं सुनने वाला हूँ, आका मेरी बेटी ने हाथ उठा दिए हैं, हाथ उठाए हैं, आसमान की तरफ देख के कुछ कह रही थी। मैंने कान लगा के सुना लेकिन बददुआ तो नहीं दे रही है। सरकार जब कान लगाए तो मेरी बेटी कह रही थी ये मेरे परवरदिगार बता तो सके बेटियों को जीने का हक क्यों नहीं है, अगर जीने का हक नहीं है तो इन्हें पैदा क्यों कर रहा है, और अगर पैदा किया है तो बता जीने का हक कब देगा। सरकार मेरी बेटी ने कहा था मैंने सुना कि कोई मेरा महबूब आएगा वो बेटियों को बचाएगा, बता तो सही वो कब आएगा, कब बेटियां बचाई जाएंगी। मालिक भेजने बड़ी देर हो चली है, बता तो सही तेरा महबूब कब आएगा। आका जब इतनी बात कही है मैंने पत्थर उठाया उसके
सोता हूँ, मेरी बेटी आके मेरा दामन पकड़ के कहती है, अब्बा बता मेरा कसूर क्या था। हजरत उमर चीख मार के कहते हैं, क्या बस कर दे, तेरी दीवारें हो रही है, अब तो बस कर दे, आका की तारीफ पर हो गई है, बंद कर दे, अब कुछ ना कहे। आका कहते उमर चुप हो जा। ताकि फिर से उस बेटी की कहानी सुना जो जाते जाते मोहम्मद को आवाजें देती गई है। आका आपको आवाज दी थी, मेरे नबी कहते हैं उसी बेटी की सदा पर लबैक कह करके 12 रबीउल नूर की सुबह को आमीना के आंगन से यह ऐलान किया गया था, बेटियों रोने की जरूरत रही है, इसलिए बेटी को बचाने के लिए आमीना का लाल आ गया। खैरियत है। मैं कहना चाहता हूँ बेटियों से, और फिर हुजूर ने क्या किया, सहाबा जल्दी जल्दी आ जाओ, इकट्ठे होके हुजूर जी फरमाए मेरे सरकार। आका कहते हैं सहाबा लोग ऐलान कर देना पूरी दुनिया में, जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी, इज्जत से पाला पोसा, वो जन्नती है। जब आका ने 3 का ऐलान किया, 2 वाला बोल पड़ा, हुजूर मुझमें तो 2 ही रह गए। आका फरमाते 2 वाला भी जन्नती है। फिर 2 वाले ने जब जन्नत पाली तो 1 वाला खड़ा हो गया, हुजूर दरिया बह रहा है करम का, मैं प्यासा क्यों रहूं, हुजूर मुझ पे 1 ही बेटी है। आका फरमाते 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, जहां जिसपे 1 बेटी है वो भी जन्नती है। बोलो यार सुभान अल्लाह, जिसपे 1 बेटी है वो भी जन्नती है। दरिया करम बह रहा है, दरिया करम बह रहा है। मेरे करीब से अगर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, है ना। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीग दे और खुद कहे मंगते का भला हो, मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, है ना, सरकार से जिसे टुकड़ा ना मिला हो, वो खड़ा हो गया जिस पे बेटी नहीं। हुजूर 3 वाला भी जन्नती है, हुजूर 2 वाला भी जन्नती है, आपका 1 वाला भी जन्नती है, अपनी तो बेटी कोई नहीं। हुजूर मुस्कुरा के देख के कहते हैं परेशान क्यों होता है, जिस पे बेटी ना हो, बेटी की तमन्ना लेके मर जाए, मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा। ये इज्जतें किसने अता की बेटियों को? मेरे हुजूर ने अता की, मेरे हुजूर ने अता की। मैं फिर कहूंगा बेटियों तुम्हारा कोई वकार ना था, आज जो तुम घर के अंदर जन्नत बनी घूम रही हो ना, ये ज़हरा के बाबा का सदका है। तो लाजिम है दुनिया फैशन पे डूब मरे, दुनिया तमाशों में डूब मरे, लेकिन तुम ये कहना हम वो करेंगे जो हमारे नबी को पसंद होगा, हमारे नबी को पसंद होगा। इसलिए कि तुम्हें जिंदगी देने वाला अमीना का लाल है, तुम्हें इज्जतें देने वाला अमीना का लाल है, तुम्हें इज्जतों की महराज अता की है मेरे मुस्तफा ने, वरना तुम्हारा तो कोई वजूद ही नहीं था। वो लोगों खुदा का वास्ता है, आज भी बेटियां मारी जा रही हैं, पहले भी बेटियां मारी जाती थी। फर्क इतना है, पहले पैदा होने से होने के फौरन बाद मार दी जाती थी, आज पैदा होने से पहले बेटियां मार दी जाती हैं, या फिर निकाह के बाद बेटियां मार दी जाती हैं। गलत नहीं कह रहा हूँ, आए दिन जहेज के कान निगाहों के सामने, कभी कैश के लिए बेटी मार दी जाती है, कभी गाड़ी के लिए बेटी मार दी जाती है। एक बेटी की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई कि तुम्हें गाड़ी ना मिले तो बेटियों के गले घोट दो, कैश ना मिले तो बेटियों का कत्ल कर दो, इतनी सस्ती जिंदगी हो गई बेटियों की। नहीं, खुदा के वास्ते याद रखिएगा, भला ससुर के देने से नहीं होता, भला खुदा के देने से होता है। ससुर ना दे तो नाराज ना हो, रोना तब है जब खुदा भी ना दे। फिर ये सोचो कौन सा गुनाह हो गया कि अल्लाह नाराज है, फिर उसे राजी करने की कोशिश करनी। हुजूर आए तो कायनात मुस्कुराने लगी। हर उस शख्स के घर में झंडा होना चाहिए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही। इसलिए कि बच्चियों को अल्लाह ने बाप का सच्चा हमदर्द बनाया है, सच्चा हमदर्द। वो अभी कुछ दिन पहले ना